أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 56۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل فرما دیجئے، انی نہیتو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم فرما دیجئے نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت میں بے راہ ہو جاؤں گا، راستے سے ہٹ جاؤں گا، اذن اس وقت وما انا من المہتدین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا ہے، کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اپنی اور معاشرے کی زبان میں ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو منع کر دیتے ہیں، یہ چیز تم نے کھانی نہیں، یہ پینی نہیں۔ اب وہ شوگر کا مریض ہے، لوگ اس کے سامنے مشروب پیش کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ مجھے منع ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میزبان کہتا ہے یہ چیز کھا لو پی لو، مہمان کہتا ہے نہیں میں بیمار ہوں، فلانی مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا ہے، میں نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، مجھے منع ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی، انی نہیتو مجھے منع ہے۔ کوئی دعوت دیتا ہے شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں، تو صاف
مجھے منع، اللہ پاک نے منع کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کے منع کیے ہوئے پر اتنی استقامت اور پختگی، اور جو رب العالمین نے منع کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کا مقام تو اس سے کہیں اوپر ہے۔ شرک کی دعوت ہے، بدعت کی ہے، برائی کی، بے حیائی کی، تو صاف صاف انی نہیتو، نہ مجھے منع مجھے، میرے لیے جائز نہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو عزیز بھائیوں، پوری زندگی کا یہ طریقہ بنا لیں کہ جب بھی خلاف شرع کوئی کام ہے، یہی لفظ بولنا ہے، انی نہیتو، مجھے منع ہے۔ اللہ پاک نے منع کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، میں یہ کام کر نہیں سکتا، یہ بات میں کر نہیں سکتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، میرے پاس دلائل ہیں، اور اصل الاصول، تمام قوانین کا اصل قانون کہ اللہ ایک ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلائی دی ہے، تکذیب کر دی ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، نہیں ہے میرے پاس، ما عندی، نہیں میرے پاس، جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ جلدی کیا مانگتے؟ عذاب، اب ائتنا بعذاب علیم، عذاب لیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب میرے پاس تو نہیں، عذاب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرا کام تو پہنچانا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے، کب عذاب دینا ہے، کس قوم کو۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ بیان کرتا ہے حق کو، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق حق کو، اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ پاک کے فیصلے سب سے بہتر ہیں۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو، جلدی طلب کرتے ہو، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، کافر کہتے لے آ عذاب، آپ فرماتے ہیں میرے پاس ہے نہیں۔ اگر عذاب ہوتا نا میرے پاس، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، پھر اب کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا، میرے اختیار میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں۔ اگر ہوتا لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالمین کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے، مشرکین نے بہت ہی آپ پر ظلم کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آیا کہ حکم ہو تو ان کو 2 پہاڑوں میں پیس دیا جائے۔ تو اس وقت بھی آپ نے دعا فرما دی کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی توحید والا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ تو اس وقت بھی عذاب پیارے رسول کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ پاک کے اختیار میں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ فرما دیں اور دعا کر دیں تو عذاب آ جائے، لیکن عذاب کا جو مکمل اختیار ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، مفاتح چابیاں، لا يعلمها نہیں کوئی جانتا ان کو، الا ہو مگر وہی۔ چابی جب نہ ہو تو کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا،
ایک انسان سارا دن کام کرتا ہے، محنت مشقت، تھک جاتا ہے، جب گھر پہنچتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، گھر والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بازار گئے یا کسی عزیز رشتہ دار کے گھر چلے گئے، تالا لگا ہوا ہے اور چابی اس کے پاس ہے کوئی نہیں، تو پھر انتہائی پریشان ہوتا ہے، پھر فون کرتا ہے، فون پر رابطہ ہی نہیں ہوتا، اگلا جو فون ہے وہ بند ہے یا سگنل نہیں ہے، کیا پرابلم ہے، پھر جانتا ہے دروازے میں، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے، چابی اس کے پاس ہے کوئی نہیں، بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو جب چابی نہیں تو چیز کے اندر کیسے داخل ہو، پھر کبھی اوپر سوراخ سے دیکھتا ہے، کبھی دروازے کے درمیان سوراخ سے دیکھتا ہے، جانتا ہے چابی نہیں اندر جا نہیں سکتا۔ چابی کس کے پاس ہے؟ غیب کی، اللہ کے پاس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی عرض کیا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 50، نمبر نہیں بھولنا، ساری عمر اس سورت کا آیت نمبر 50، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا، الا مگر، یعلمها، اللہ پاک اس پتے کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ملک میں، گھر میں، اپنے گھر میں جتنے پودے ہیں ان پودوں کے پتے کتنے ہیں بتاؤ؟ کوئی آپ میں سے بتا نہیں سکتا، کوئی بتا سکتا ہے تو کرو دعویٰ۔ اچھا، پھر اس سے آگے چلیے، کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر لے لو، کمپیوٹر لے لو، اور کوئی اس قسم کی جدید چیز لے لو، اپنے درختوں کے پتے گن کر، شمار کر کے، جمع کر کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ جب وہ جمع کر رہا ہے اتنی دیر میں کچھ گر پڑیں گے، کچھ نئے اگائیں گے۔ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک نے چیلنج ایسا دیا ہے۔ چلو کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، شہر میں کتنے درخت ہیں، ان پر پتے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا، یعنی اس پتے کی عمر کتنی ہے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ جب وہ گرتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس پتے کی عمر اور اس کی زندگی کتنی ہے، کب یہ گر پڑے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسا چیلنج دیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ انسان تو پتے دور کی بات ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا درخت کتنے ہیں اللہ کی زمین پر، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ اپنے شہر کے بڑی مشکل ہے۔ الا یعلم، اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اور غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں دانہ جو بیج ڈالتے ہیں، بیج 1 ایکڑ زمین ہے اور اس زمین کی کاشت کرتے ہوئے اور بیج ڈالتے ہوئے زمین کے اندر دانے کتنے ہیں ان کی گنتی کوئی بتا نہیں سکتا، اللہ پاک جانتے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے ہاتھوں سے بیج ڈالتا ہے نا، وہ بھی نہیں گنتی کر سکتا کہ زمین میں اس کے تہ کے نیچے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بیج پھینکا ہے اس کے دانے کتنے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں۔ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں،
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں کوئی تر اور نہ خشک مگر لوح محفوظ میں، فی کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ، ہر چیز اس میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی کنجیاں، چابیاں 5 ہیں، 5، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یہ ایک ہے چابی غیب کی۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش، بارش کب ہے، کتنی ہے، اس میں پانی کتنا ہے، قطرے کتنے ہیں، نقصان کتنا ہے، نفع کتنا ہے، اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تیسرا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، علم ما فی الارحام، اللہ پاک کا علم ہے، اور لوگوں کے گمان ہوتے ہیں، ظن، اندازہ، تخمینہ، کبھی صحیح ہو گیا کبھی غلط ہو گیا، اور یہاں اللہ پاک نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے ما فی الارحام، پوری کائنات کے جو مادہ ہے اس کے رحموں میں جو کچھ ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ اگر مشین بتائے گی کو 1 2 4 150 کا اندازہ ایسٹیمیٹ، علم وہ بھی نہیں، اور وہ بھی ما فی الارحام نہیں، ساری کائنات کا نہیں۔ اور چوتھا فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کل کیا، آج کا نہیں پتا ہوتا، آج کا نہیں پتا ہوتا، ابھی ارادے بنائے ہوتے ہیں یہ کرنا ہے وہاں جانا ہے، اچانک ایک کال آتی ہے، سارے ارادے تتر بتر ہو جاتے ہیں، رخ دوسری طرف مڑ جاتا ہے، آج بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین میں موت آئے گی، گھر میں مرنا ہے، مسجد میں، راستے میں، ہسپتال میں، سفر میں، حضر میں، ملک میں، بیرون ملک، دن میں، رات میں، دن کون سا ہوگا اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ 5 ہیں غیب کی چابیاں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4627، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جو تمہیں قبض کر لیتا ہے رات کو، یتوفاکم، یتوفا نیند کے معنی میں، یتوفاکم قبض کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے۔ نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن، باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے ما جرحتم، جو تم کماتے ہو، جو تم نے کمایا، جو تم نے کیا دن کے وقت۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے، دوبارہ بھیج دیتا ہے، فیہ، اس دن میں، دن میں اللہ پاک دوبارہ انسان کو زندگی دیتا ہے نیند سے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا کیا جائے مدت مقرر، جو وقت مقرر ہے انسان کا وہ پورا ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تم کو جو تم کرتے تھے، کماتے تھے، کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ القاہر اپنے بندوں پر غالب ہے۔ قاہر اور غالب کا تھوڑا سا فرق ہے۔
قاہر جو ہے وہ غالب سے بھی اوپر ہوتا ہے. غالب تو وہ ہے نا جو اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، غالب ہے سب پر. اور قاہر کے دوسرے کو بھی اپنی مرضی کے خلاف کرنے نہیں دیتا، جو اس کا حکم ہے. یہ قاہر ہے، زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر فرشتے حفاظت کرنے والے. عزیز بھائیو، اللہ پاک کے فرشتے جو محافظ ہیں اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، انسان کی حفاظت پر مامور ہے. حادثہ ہو گیا، دیکھ رہے ہیں ہم اس آدمی نے بچنا کوئی نہیں، مر گیا. اللہ پاک کے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ بالکل صحیح سالم نکل آتا ہے. انسان سمجھتا ہے میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ مر جائے گا، اس کو چوٹ بھی نہیں آتی. یہ ایک قسم ہے اللہ پاک کے فرشتوں کی. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورۃ الرعد 13واں پارہ. اللہ پاک کے محافظ فرشتے ہیں، آگے اور پیچھے. انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں اور پیچھے بھی، جو حفاظت کرتے ہیں حادثے سے اور تکلیف سے اور مشقت سے. اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیتے ہیں. ایک قسم تو یہ ہے اللہ پاک کے فرشتوں کی. اور دوسری قسم وہ محافظ فرشتے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے. وہ کون سے؟ جو انسان کا نامہ اعمال درج کر رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ایک محافظ تیار ہے، دائیں بائیں نیکی لکھنے والا، برائی لکھنے والا. یہ الگ ہے اللہ پاک کے فرشتے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا. حتیٰ کہ جب آتی ہے کسی ایک کو موت تو فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے. وہم لا یفرطون، اور وہ نہیں کوتاہی کرتے، کوتاہی نہیں کرتے اللہ پاک کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے حساب لینے میں، جان قبض کرنے میں. ایک نام مشہور ہے ملک الموت کا. قرآن پاک میں تو یہی لفظ ہے، قل یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت جو ہے وہ تمہیں فوت کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روح قبض کرتا ہے. عام یہ بات مشہور ہے کہ اس کا نام ہے اسرائیل. تو محدث الاثر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے تمام ایسی روایتوں کو ضعیف کہا ہے جس میں لفظ اسرائیل آیا ہے. بس یہی کہنا ہے ملک الموت جو قرآن پاک میں آیا ہے. اسرائیل نام صحیح روایتوں میں ثابت نہیں، ہاں مشہور ہے عام لوگوں کے ہاں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کمی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے طرف ان کے سچے مالک کی. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. خبردار، اسی کے لیے حکم فیصلہ ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکی
اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃً اور مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے، لئن انجانا اگر اس نے نجات دی ہم کو اس سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے۔ یہ جو سوال ہے کون تمہیں نجات دیتا ہے، یہ اس وقت کے مشرکین سے ہے جب اللہ کی کتاب نازل ہو رہی تھی، قرآن پاک نازل ہو۔ اب اس دور میں کچھ ایسے لوگ شرک کرنے والے ہیں جو اس بات سے آگے بڑھے ہوئے، فطرت سے آگے بڑھ چکے ہیں، حدوں کو پار کر چکے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، مکہ مکرمہ سے نکلے، پانی میں سفر ہے سمندر میں، لوگوں نے کہا اب ایک اللہ کو پکارو، مشکل آ گئی ہے، تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ پاک نے مجھے بچا لیا نا تو پھر میں کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، اگر یہاں ایک اللہ مدد کرتا ہے پانی میں تو خشکی میں بھی ایک ہی اللہ مدد کرتا ہے۔ اس وقت کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل وقت میں صرف ایک اللہ ہی کام آ سکتا ہے، غیر اللہ نہیں کام آ سکتے۔ ان سے یہ سوال ہے من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے بتاؤ؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ پاک ہی، ینجیکم منہا، نجات دیتا ہے تم کو اس سے، مصیبت سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور ہر تکلیف سے، کرب تکلیف، کرب و بلا، کربلا کرب مصیبت، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے، بارش کی کثرت، طوفان، بجلی، اولے، آندھی، ظالم حکمران یا کسی عورت پر خامد ظالم، یہ ہے من فوقکم، اوپر سے عذاب آ گیا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، زمین پھٹ جائے۔ او یلبسکم شیعا، یا بنا دے تمہیں گروہ در گروہ، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ در گروہ، فرقے اور یہ پارٹیاں مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، نت نئے گروہ، نت نئے دھڑے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ، اور چکھائے تمہیں بعض کو بعض کی تکلیف، دوسرا جو ہے گروہ وہ ایک کو اس کے مخالف ہے، اس کی پکڑ کر رہا ہے۔ انظر، تم دیکھو، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کیسے ہم کھول کر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق سچ ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، فرما دیجئے نہیں میں تم پر کارساز، نگہبان۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان لو گے جب وہ خبر ظاہر ہوگی۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو خبریں بتائی ہیں ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر وہ آ کے رہے گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔